اس زمانے میں بجلی کا بحران تھا، تو جتنے آپ کے سیٹ ہیں، جتنی آپ کی کمپنیز ہیں، 70 سے زائد کمپنیز کو میں نے فری آف کاسٹ کنسلٹنسی سروسز دیں کہ آپ چین سے 70 سے زائد 70 سے زائد آپ کی جو کمپنیز ہیں وہ میری مفت ایڈوائزری سروسز کے اوپر انہیں چھوٹے چھوٹے کول کے پلانٹس لائے گئے، پاور پلانٹس. اوکے، پھر ڈاکٹر سمبر میں اس پہ آتا ہوں. پھر میں پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ کا ممبر رہا. پھر میں چیمبر آف کامرس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن انجینئرنگ اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن انرجی کا ممبر رہا. تو میں گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتا رہا. جتنے پاور پلانٹ گورنمنٹ پلان کر رہی تھی وہ گیس کے یا کوئلے کے، ان کی ٹیکنیکل آڈیٹنگ میں نے کی. ساہیوال کول فائر پروجیکٹ کے میں ٹیکنیکل اس میں رہا. تو سمر مبارک مند کو میں نے چیلنج کر دیا تھرو کانفرنسز. انگلینڈ میں ایک میں نے یو کے پی کے کول کانفرنس آرگنائز کی. اگر آپ گوگل نکالیں تو آج بھی وہ اس میں پڑی ہوئی ہے. اس میں 44 ڈیلیگیٹس پاکستان سے گئے سائنسدان، اور وہاں جولی لاڈر آئی ہوئی تھی جو کہ کول انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن کی پریزیڈنٹ تھی. تو وہاں میں نے اسے کویشچن کیا سب کے سامنے، آڈینس کے سامنے، کہ یہ کیا کمرشل ٹیکنالوجی یا وائبل ٹیکنالوجی ہے. اس نے کہا نہیں. کس نے؟ جولی لاڈر نے. اچھا، پھر میں نے یہ سارے جو تھے نا، میں نے اخبارات میں بہت بڑے بڑے آرٹیکلس، نیشن اخبار میں، نیوز اخبار میں، جنگ اخبار میں چھاپے کہ یہ ٹیکنالوجی قابل عمل نہیں جو سمر مبارک مان صاحب کہہ رہے ہیں، اور ضائع ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کوئلے کے اندر پانی بہت زیادہ ہے. پہلے کوئلے کی ایک بیڈ آتا ہے، پھر ایک جھیل آتی ہے، پھر بیڈ آتا ہے کوئلے کا، پھر جھیل آتی ہے. تو اگر یہاں کوئلے کو بند کر دیا گیا تو اس آگ کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ اپنا ضائع کر دیں گے ریسورس. دوسری بات یہ ہے کہ جس سے جو گیس بنے گی اس کی ہیٹنگ ویلیو اتنی کم ہوگی کہ اس کو آپ جلا ہی نہیں سکیں گے. کوئلے اپنی سوئی گیس کی پائپ لائن کے ساتھ مکس نہیں کر سکیں گے. اگر آپ اس کو انرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اتنی کاسٹلی ہو جائے گی کہ آپ یوز نہیں کر سکیں گے. تو یہ سارے اس کی کوئی 14-15 ریزنس تھیں جو میں نے دی.